الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ کو ہمارے اس پیارے سے نئے ایپیسوڈ میں ویلکم کہتے ہیں. آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، نعت خواہ بھائی بھی موجود ہیں، مسمان بھائی بھی موجود ہیں کلام سنانے کے لیے، تو ان کی طرف بھی بڑھیں گے. بچے بھی موجود ہیں حدیث یاد کرنے کے لیے، آپ بھی موجود ہیں حدیث یاد کرنے کے لیے. امید ہے آپ بھی حدیث یاد کر کے ہمیں کال کے ذریعے سنائیں گے. آج کا سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی میں آپ کو دوں گا، تو آپ کال کے ذریعے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں. آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک کی بھی کثرت کرنی چاہیے. ایک دن میں کم از کم 313 بار درود پاک تو پڑھنا ہی چاہیے. کتنی بار پڑھنا چاہیے ایک دن میں؟ 313 مرتبہ. چلیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ 313 بار ہمیں ایک دن میں درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹس بھی ہیں. کون سی سیگمنٹ ہے، کون بتائے گا سیگمنٹس کے نام جو ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں؟ جی عبدالحسیب بھائی، پہلا سیگمنٹ. ایک پیاری حدیث. جی ہاں، ایک پیاری حدیث. اس میں کیا کرتے ہیں؟ حدیث سنتے ہیں. جی ہاں، حدیث سنتے ہیں. حدیث میں یاد کراتا ہوں اور پھر بچوں سے حدیث سنی جاتی ہے. آپ بھی امید ہے حدیث یاد کرتے ہوں گے ہمارے ساتھ. جی عفان بھائی، کلام. کلام میں کیا ہوتا ہے؟ کلام سنتے ہیں. یہاں کلام سنتے ہیں. آج بھی مسمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمیں کلام سنائیں گے. عبدالمجیب بھائی، پیارے نبی کی پیاری سنت. اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سنتے ہیں. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سنتے ہیں. جی مدثر بھائی، اسلام ہسٹری. اسلامک ہسٹری، اس میں کیا کرتے ہیں؟ اسلام کی ہسٹری سنتے ہیں. جی ہاں، ہم اسلامک ہسٹری میں اسلام کی بہت ہی پیاری پیاری ہسٹری سنتے ہیں. اس سے ہماری نالج میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پھر حدیث پاک یاد کرتے ہیں. آپ کو اسکرین پر بھی حدیث پاک نظر آ رہی ہوگی. حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حدیث پاک یاد کرتے ہیں. ان الدین، ان الدین، ان الدین، ان الدین، ان الدین، ان الدین، ان الدین. ان الدین، چلیں عفان بھائی، ان الدین، ان الدین. ان الدین، عبدالحسیب بھائی، ان الدین، ان الدین. چلیں آگے یاد کرتے ہیں. یسرن، 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 یسرن. یسرن، ان الدین ان الدین، یسرن، یسرن، ان الدین ان الدین، یسرن، یسرن، ان الدین ان الدین، یسرن. یسرن. چلیں عبدالحسیب بھائی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الدین یسرن. عفان بھائی، ان الدین یسر، یس یسر، یسرن. یسرن. جی عبدالمجیب بھائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الدین یسرن. مدثر بھائی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان الدین یسرن. جی ان الدین یسرن. چلیں حدیث یاد ہو گئی. آئیے اب اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک دین آسان ہے. 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 کون سنائے گا حدیث اور اس کا ترجمہ ساتھ؟ ہاں بھائی
چلیں مدثر بھائی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الدین یسر، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالحسیب بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الدین یسر، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے. بے شک دین آسان ہے. یہ عفان بھائی. ان الدین یسر یسر یسرن یسر یسرن یسر. پورا سنا ہے. ان الدین یسر، ترجمہ بے شک بے شک دین آسان ہے. بے شک دین آسان ہے. عبدالمجید بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الدین یسر، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے. کہ ہاں بے شک دین آسان ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. ہاں دین ہمارا ہے اسلام. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارے انداز میں ہم نے حدیث پاک یاد کی. بہت ہی پیاری حدیث پاک تھی. امید ہے آپ نے بھی حدیث پاک یاد کر لی ہوگی. یاد کر لیے تو ایک کاپی میں لکھ کر پیارے انداز میں ہمیں سینڈ بھی کریں. ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بھی شامل کریں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حدیث پاک یاد کر لی. اب آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ پکچرز کی طرف. الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمہ، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. علی شبہ عطاریہ ہیں چشتیہ شریف سے. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھی ہے، کلرفل انداز میں لکھی ہے. جی نیکسٹ حدیث پاک. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وقر الکبیرہ ورحم الصغیرہ، بڑوں کا ادب احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو. زہرا بطول عطاریہ ہے لاہور سے، اور آپ نے اپنے نام کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ پھول بھی بنائے ہیں گرین اور پنک کلر سے. سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں. جی نیکسٹ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، جنت میں میرے ساتھی عثمان ہیں. عثمان غنی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی ہر صحابی نبی. جنتی جنتی. ہنا بنت اسحاق عطاریہ ہیں چشتیہ شریف سے. سبحان اللہ، آپ نے برابر میں پھول بھی رکھے ہوئے ہیں، پیچھے مارکرز بھی رکھے ہوئے ہیں، پیچھے بھی پھول رکھے ہوئے ہیں ریڈ اور یلو کلر کے. جی نیکسٹ حدیث پاک. فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. زہرا بطول عطاریہ ہیں لاہور سے. جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث. الصمت ارفع العبادہ، ترجمہ خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. شکیلہ فردوس ہیں فیصل آباد سے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ الحدیث لا تماری اخوک ولا تمازحہ، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو نہ مذاق اڑاؤ. نعت خواہ بھائی سے گزارش ہے ایسا نعت کا شعر سنائے جس میں لفظ فہرست آتا ہو. چلیں اس کی بھی کوشش کریں گے. بنت واجد عطاری ہیں لاہور سے. سبحان اللہ. نیچے بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے پھول بنائے ہیں، اوپر بھی پھول بنایا ہوا ہے، اور آپ نے بڑے بڑے انداز میں اسے لکھا بھی ہے. جی نیکسٹ. اچھا، اس میں کوئی فرمائش آئی تھی کہ لفظ فہرست کا آپ کو کوئی شعر آتا ہے؟ جی آتا ہے، چلیں سنائیں. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ.
آپ نے فرمائش بھی پوری کی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام پہ. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسوان بھائی. مسوان بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جی شروع کیجیے. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درِ زہرا
سے ہو کر آ رہا ہے، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ عثمان بھائی، اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سنیں گے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ شہر میں لوگوں کی تعلیم کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس وقت بصرہ شہر میں آپ سے زیادہ افضل صحابی کوئی نہیں تھا۔ آئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ آپ فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے، اور فرشتے آپ سے ہاتھ ملایا کرتے تھے۔ نیز آپ بہت مستجاب الدعوات بھی تھے، یعنی آپ کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو کن کے بارے میں ہم نے کرامت سنی؟ کون تھے؟ کون سے صحابی تھے؟ یہ عبدالحسیب بھائی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کرامت سنی۔ اچھا یہ بتائیں کرامت کیا تھی؟ جب ہم نے کرامت سنائی نا، کیا تھی وہ؟ فرشتوں کی کیا سنتے تھے وہ؟ جی ہاں، فرشتوں کی تسبیح سنتے تھے، اور فرشتوں سے ہاتھ ملاتے تھے، سے ہاتھ بھی ملایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ یہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ فضیلت ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بھی صحابی تھے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک پیاری سی سنت کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، ہڈی کو منہ سے چوسنا سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ ہڈی کو منہ سے چوسنا سنت مبارکہ ہے۔ جی ہاں، ہڈی کو منہ سے چوسنا سنت مبارکہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے بچوں، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہڈی پر بوٹی لگی ہوتی ہے، یا چاول یا کوئی سالن وغیرہ لگا ہوتا ہے، اور ہم اسے صاف کیے بغیر ایسے ہی دسترخوان پر ڈال دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ایسے؟ کسی ہڈی پر بوٹی وغیرہ سالن وغیرہ لگا ہوتا ہے اور ہم ایسے ہی دستر پہ اسے ڈال دیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو رزق ضائع کرنے والی بات ہے۔ پیارے بچوں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ہڈی پر لگی ساری بوٹی کو کھایا جائے، اس پر لگے چاول وغیرہ کو بھی کھا لیا جائے،
اور آخر میں ہڈی کو بھی اچھی طرح چوس لیا جائے، جو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا سنا اس سیگمنٹ میں؟ جس میں ہڈی چوسنی چاہیے، ہڈی پر بوٹی یا سالن وغیرہ لگا ہو تو اسے چوس لینا چاہیے، ایسے ہی دسترخوان پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ جی اور کون بتائے گا؟ عفان بھائی، مدثر بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں ہڈی ایسی پھینک رہے ہیں وہ، تو آپ کو اسے ترغیب دلانی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس۔ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ اسلام کی باتیں سنتے اور سائنس کی بھی۔ جی ہاں، سائنس اور اسلام، جو اسلام ہمیں باتیں بتاتا ہے اس کے بینیفٹس سائنس کے لحاظ سے کیا ہیں، یہ ہم اس سیگمنٹ میں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دن بھر کی 5 نمازوں کے علاوہ ایک تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کے متعلق ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ، اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی۔ دنیاوی لحاظ سے بھی تہجد کی نماز پڑھنے کا عمل ہیومن باڈی یعنی انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیا ہے ہیومن باڈی کے لیے؟ بہت فائدہ مند۔ جی ہاں، بہت فائدہ مند ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، یعنی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ اس طرح انسان کا فیس بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں چہرے پر ایک فریشنس اور تازگی کا احساس ہوتا ہے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں اب اس سیگمنٹ سے متعلق کچھ سوالات کر لیں۔ جی، کون بتائے گا؟ سوال کا جواب کون دے گا؟ پہلے بتائیں تہجد کی نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ یاسیب بھائی۔ بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جی ہاں، بڑھاپا دیر سے آتا ہے، یعنی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سائنٹیفک ریسرچز فائنل نہیں ہوتی بلکہ بدلتی رہتی ہیں۔ ہاں، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں نہیں بدلیں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سنتوں پر عمل میڈیکل بینیفٹس پانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں پر بھی عمل کرنی چاہیے، ان کو یاد کر کے دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری بات۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں دین کی پیاری باتوں کی طرف۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ نیکیاں کیا کرنی چاہیے؟ جو آسان نیکیاں، کون بتائے گا؟ لبیک۔ جس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ عفان بھائی۔ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور عبد المجیب بھائی؟ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ عبد الحسیب بھائی؟ لبیک۔ لبیک۔ مدثر بھائی؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس سے بہت نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ عفان بھائی؟ دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک سے۔ عبد المجیب بھائی؟ پودے لگانا چاہیے۔ جی ہاں، پودا لگانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت سی پیاری پیاری نیکیاں ہیں، ہمیں نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جس طرح دوسری چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے امتحان میں پوزیشن لینے کے لیے، اسی طرح کلاس میں فرسٹ آنے کے لیے محنت کرتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمیں نیکیاں کرنے میں بھی محنت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ کریں گے؟ جی، انشاءاللہ آج سے ہم نیکیاں بھی زیادہ کریں گے۔ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ
सवाब मिले। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट दीन की प्यारी बातें। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, चाहे हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, नजरिया अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का जो हमारा कॉल है वो स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, और हमारा कॉल है जन्नत की ज़मीन के वारिस वो लोग हैं जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा कॉल है। प्यारे बच्चों, ये कॉल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का है। प्यारे बच्चों, इस कॉल में बताया गया है कि जन्नत के हकदार वो लोग हैं जो पांचों नमाजें जमात के साथ अदा करते हैं। तो हमें भी पांचों नमाजें बाजमात अदा करनी चाहिए, कभी भी कोई भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह पाक हमें पांचों नमाजें जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस कॉल को मिलकर याद करते हैं। उम्मीद है आप भी हमारे साथ इस कॉल को याद करेंगे। जन्नत की ज़मीन के वारिस जन्नत की जमीन के वारिस वो लोग हैं, वो लोग हैं, जन्नत की ज़मीन के वारिस जन्नत की जमीन के वारिस वो लोग हैं, वो लोग हैं, जन्नत की ज़मीन के वारिस जन्नत की जमीन के वारिस वो लोग हैं। वो लोग हैं। चले, इतना कौन सुनाएगा? भाई, दस्तर भाई। जन्नत की जमीन के वारिस वो लोग हैं। जी, अफान भाई। जन्नत की ज़मीन जमीन के के वारिस वारिस वो लोग हैं, वो लोग हैं, जन्नत की ज़मीन के वारिस वो लोग हैं। जन्नत की जमीन के वारिस वो लोग हैं। अब्दुल हसीब भाई। जन्नत की जमीन के वारिस वो लोग हैं। जन्नत की ज़मीन के वारिस वो लोग हैं ये जमीन के वारिस वो लोग हैं जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करते हैं, 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 जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करते हैं। जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करते हैं। चलें, किस किस को याद हो गया पूरा कौल? अब्दुल हसीब भाई। जन्नत की जमीन के वारिस वो लोग हैं जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करते हैं। जन्नत की ज़मीन के वारिस वो लोग हैं जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करते हैं। जी, अब्दुल मुजीब भाई। जन्नत की जमीन के वारिस वो लोग हैं जो पांचों नमाज बाजमात अदा करते हैं। जी, मुदस्सिर भाई। जन्नत की जमीन के वारिस वो लोग हैं जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करते हैं। खान भाई, आप कह दोगे? चलें, आप सुनाएं। जन्नत की ज़मीन के वारिस वो लोग हैं जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ मौजूद बच्चों को भी कॉल याद हो गया। उम्मीद है आपने भी कॉल याद कर लिया होगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले आइए अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं कलाम। रिजवान भाई, एक और कलाम कौन सा सुनाएंगे? चलो दियारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जी, शुरू कीजिए। चलो दियारे नबी की जानिब दुरूद लब पे सजा सजा कर बहार लौटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना
دیا رے نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر چلو دیا رے نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر چلو دیا رے ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شیار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر چلو دیا رے میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو دیا رے نبی کی جانب
سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں خدا من بنا بنا کر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ مسوان بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری کی طرف پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں، اگر آپ کا کوئی بھی ایپیسوڈ میرا پیارا دین یا کوئی اور پروگرام کا مس ہو گیا ہو تو ہمارا یوٹیوب پیج ہے، جس پیج کا نام ہے کڈس مدنی چینل، جائیں اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی نیا ایپیسوڈ آئے یا نئی پوئم آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اسلامک ہسٹری کی طرف۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بایوگرافی کے بارے میں سن رہے تھے، اور ہم نے سنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، اور ایمان لانے کے بعد تو یہ دوستی اور محبت مزید بڑھ گئی۔ یہ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کون تھے؟ دوست۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، اور ایمان لانے کے بعد یہ دوستی میں کیا ہوا؟ اضافہ۔ یہ دوستی اور محبت میں مزید اضافہ ہو گیا، مزید بڑھ گئی، اور یہ سب اللہ پاک کی رضا کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ کیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ نمبر 2 تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ کیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ اور تیسرا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کی یہ تینوں خواہشات بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری کرا دی۔ سفر ہو یا سفر کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ غار ثور میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہ شرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اپنا مال لا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا قرب ملا کہ آپ کی قبر شریف بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں، جو آپ نے غیر مسلموں کے عالم کو سنایا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ کیا پوچھا؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کیا سوال کیا دوسرا؟ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں قریش سے بلونگ کرتا ہوں۔ پھر پوچھا، کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد کیا پوچھا؟ تیسرا سوال، تم کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں تاجر ہوں۔ غیر مسلموں کا عالم کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ایک نبی بھیجے گا، تم اس کے وزیر ہوگے، اور اس نبی کے انتقال کرنے کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو چھپائے رکھا اور کسی کو نہ بتایا، اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے اسلام لانے پر مکہ شریف میں سب سے زیادہ خوش تھے۔ اسی طرح کی مزید باتیں ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے، تو آپ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور بھی آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری ہم نے شامل کیا۔ آئیے اب اس کے متعلق کچھ سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ چلے عفان بھائی۔ جی ہاں، تاجر تھے۔ کیا تھے؟ تاجر تھے۔ اچھا یہ بتائیں وہ کون سے 3 سوال کیا پوچھے تھے؟ ایک ایک کر کے بتائیں۔ چلے عبدالحسیب بھائی۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ پہلا سوال یہ تھا۔ عبدالمجیب بھائی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ نہیں، یہ سوال تو نہیں تھا۔ کیا کرتے ہو یہ سوال تھا۔ تم کیا کرتے ہو؟ ہاں، کیا کرتے ہو یہ بھی سوال تھا، اور ایک اور سوال یہ تھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ 3 سوال غیر مسلموں کے عالم نے پوچھے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام ہوا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے ہمارا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا